بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے پیٹریٹزم۔ پیٹریٹزم، اس کی ایک اور پروننسیشن ہے، وہ ہے پیٹریٹزم۔ پیٹریٹزم یا پیٹریٹزم، اوکے۔ حب الوطنی، حب الوطنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک جو ہے قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر پایا جانے والا جذبہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پیسج ہے، پیج نمبر 13 ہے جی۔ پیٹریٹزم means love for the motherland or devotion to one's country۔ مدرلینڈ یا مدرلینڈ دونوں پروننسیشن ٹھیک ہیں، درست ہیں، کریکٹ ہیں۔ مدرلینڈ، اوکے، مدرلینڈ یا مدرلینڈ، امریکن اس کو مدرلینڈ پرناؤنس کرتے ہیں۔ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری، اوکے، ڈیووشن کہنا ہے کنٹری۔ حب الوطنی کا مطلب ہے مادر وطن سے محبت یا اپنے ملک سے لگن، دلی وابستگی، والہانہ وابستگی، والہانہ محبت، والہانہ دلی وابستگی یا والہانہ محبت یا لگن یا اپنے ملک سے وفاداری جی۔ اے پیٹریٹ loves his country۔ ایک محب وطن جو ہوتا ہے، ایک کا ترجمہ ایک کیا ہے، نہ بھی کریں، صرف اور صرف محب وطن سے ہی سٹارٹ کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ محب وطن اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، and is willing to sacrifice when the need arises، اور ضرورت کے وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، رضامند رہتا ہے جی۔ نیکسٹ لائن، the word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman۔ اب لفظ پیٹریٹ جو ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملک کا باشندہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، لیٹن جو ہے یہ اٹلی میں، قدیم اٹلی میں بولی جانے والی، جو رومن امپائر میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ زبان تھی لیٹن۔ اب بھی کئی یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ زبان رائج ہے جی۔ اٹ از کنسیڈرڈ اے کمینڈیبل کوالٹی، اس کو ایک قابل ستائش، قابل تعریف خوبی تصور کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ کنسیڈرڈ سمجھنا، خیال کرنا، تصور کرنا۔ کمینڈیبل کہنا ہے آپ لوگوں نے جی۔ کمینڈیبل قابل تعریف، قابل ستائش، اوکے۔ کوالٹی خوبی جی۔ نیکسٹ پیسج نمبر 2۔ Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation۔ حب الوطنی لوگوں کو کیا دیتی ہے؟ اسٹرینتھ، طاقت دیتی ہے، اینڈ کریج جرت، ہمت، ٹو سیف گارڈ حفاظت کرنے کے لیے، دا انٹرسٹ مفاد آف دا کنٹری اینڈ نیشن، ملک اور قوم کا۔ حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت اور جرت دیتی ہے، عطا کرتی ہے جی۔ نیکسٹ، فار اے پیٹریٹ the sovereignty، okay، sovereignty، integrity and honor of the country are the supreme، اور یہ کیا ہیں دیکھیے ذرا غور سے پھر۔ integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made۔ حب الوطن جو ہوتا ہے، محب وطن جو ہوتا ہے، اپنے ملک سے جو پیار کرتا ہے اس شخص کے لیے خود مختاری، انٹیگریٹی سالمیت، ملک کی سلامتی، اینڈ آنر آف دا کنٹری، اور ملک کی جو عزت ہوتی ہے، آر آف سپریم ویلیوز، یہ وہ اعلیٰ اقدار ہیں، آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اپنے ملک کی عزت کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے ٹکڑے ہوں؟ نہیں۔ یہ ہوتی ہے ملک کی سلامتی۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی خود مختاری کو کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے؟ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں امریکن یا جو برٹن نیشن والے ہیں، برطانیہ والے ہیں، وہ ہمارے ملک کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ نہیں۔ ہمارے ملک کا اقتدار سنبھال لیں؟ بالکل نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ یہی خوبیاں جو ہوتی ہیں ہر محب وطن کے اندر موجود ہوتی ہیں جی۔ پیٹریٹس محب وطن رینڈر سر انجام دیتے ہیں، سیکریفائس قربانی انجام دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز، ان اقدار
کے تحفظ اور حفاظت کے لیے. جی محب وطن ان اقدار کے تحفظ اور حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں. جی پیسیج نمبر 3. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ایک قوم کے معمار تھے، نیشن بلڈر تھے، قوم کی تعمیر کرنے والے شخص تھے، اینڈ اے گریٹ پیٹریٹ، اور ایک عظیم محب وطن تھے، ملک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا. انہیں ٹی بی ہوگی لیکن انہوں نے اپنے عوام کو بتانے سے گریز کیا، ان کو پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ یہ کتنے عظیم ہیں. اوکے. ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز کلچر اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. وہ کیا چاہتے تھے قائد اعظم؟ ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز، وہ اقدار کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، کلچر ثقافت کی، مسلم ثقافت. اوکے. اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. اب اس کو ایک مرتبہ پھر بامحاورہ دیکھتے ہیں. وہ اقدار، ثقافت اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. اوکے. پھر دیکھتے ہیں. ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز کلچر اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. ایک دفعہ اگر ہم دیکھیں وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی روایات، اقدار اور ثقافت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. جی ویلیوز اقدار، کلچر ثقافت اینڈ ٹریڈیشنز روایات. اوکے. وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی ویلیوز اقدار، کلچر ثقافت اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. اوکے. ہی گیو دا مسلمز اے سینس آف آئیڈینٹی بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم. انہوں نے ان کے لیے، کن کے لیے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے مسلمانوں کو شناخت کا ایک احساس دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ہندوؤں سے بالکل الگ قوم. 1200 سال اکٹھے رہنے کے باوجود نہ تو وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ آپس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. جو ایک کے ہیروز ہیں وہ دوسرے کے دشمن ہیں. اوکے. جی نیکسٹ. ہی سیڈ، انہوں نے فرمایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریٹزم وچ گیلونائزز اس آل انٹو ون یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن. ہمیں حب الوطنی کے احساس کو اجاگر کرنا چاہیے، فروغ دینا چاہیے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے؟ وچ گیلونائزز اس، یہ ہم سب کو اکساتا ہے انٹو ون یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، کہ ہم ایک مضبوط اور متحد قوم بن جائیں. اوکے. حب الوطنی کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر جی اتحاد پیدا کرتا ہے اور قوم کو مضبوط بناتا ہے. پھر دیکھیے، ہمیں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے جو کہ ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم میں، ٹھیک ہے، پرو دیتا ہے، مضبوط قوم بنا دیتا ہے، مضبوط قوم بننے پر اکساتا ہے. اوکے. نیکسٹ پیسیج نمبر 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of our invasion. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں غیر ملکی حملے کے وقت چوکنا رکھتا ہے. makes us stay alert، ہمیں چوکنا رکھتا ہے. in the wake of کا مطلب ہوتا ہے کہ نتیجے میں، کسی چیز کے بعد، یعنی جب دشمن حملہ کر دے تو اس کے بعد ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تو اب یہاں کے بعد نہیں کہیں کے مقابلے میں. اوکے. حب الوطنی کا جذبہ غیر ملکی حملے کے وقت ہمیں چوکنا رکھتا ہے. اوکے. یا چوکنا بنا دیتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹنسز، بہت سی مثالیں ہیں، when people lay down their life for the defense of their country. اوکے. جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹنسز، بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے کیا کیا، وین پیپل لے ڈاؤن دیئر لائف فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں. جی. ان دا وارز کہنا ہے، وارز آف 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland یا homeland، دونوں طرح صحیح ہے. اوکے. جی. اب 1965 1971 کی جنگوں میں، کارگل کی جنگ میں، یہ 1999 میں لڑی گئی تھی، یاد رکھنا ہے. بہت سے بہادر سپاہیوں نے مادر وطن کہہ لیں، وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں. اب ان سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کیپٹن محمد سرور، یہ یاد رکھنا ہے، یہ پہلے جو ہیں شہید ہیں جنہوں نے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا تھا. اوکے.
ان کی شہادت ہوئی تھی جولائی کی 27 تاریخ کو 1948 کو اری کے مقام پر. اوکے. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، یہ دوسرے شہید ہیں جنہیں نشان حیدر ملا ہے. اوکے. میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland یا مدرلینڈ. اوکے. اب سنیے دوبارہ. 1965 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، ان سب کے نام اردو میں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. اوکے جی. میجر محمد اکرم، میجر محمد شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار، جس کو ہم نے اردو میں حوالدار لکھنا ہے، اوکے، لالک جان، سب نے شہادت کو قبول کیا، شہادت کو گلے لگایا. کب؟ اپنے مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے. جی. نیکسٹ. آل آف دیم وار اوارڈڈ نشان حیدر، ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری یا ملیٹری، یو ایس امریکن جو ہے اس کو ملیٹری بولتے ہیں. اوکے. اوارڈ گیون، یعنی کہ یہ کون سا اوارڈ ہے؟ سب سے بڑا عسکری اعزاز ہے، فوجی اعزاز ہے. گیون ٹو گریٹ پیٹریٹس، جو عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے. who lay down their lives for the country، جو ملک کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں. جی. یہ نشان حیدر کو نشان حیدر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت مولا علی سرکار علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کی جو بہادری ہے وہ ضرب المثل ہے. جی. نیکسٹ. Passage number 5. Today is the last passage. Patriotism therefore is not just a feeling. حب الوطنی جو ہے محض ایک جذبہ نہیں ہے، ایک احساس نہیں ہے. It is a live spirit. یہ ایک زندہ جذبہ ہے، زندہ و جاوید جذبہ ہے. That continuously inspires and guides a nation. جو مسلسل قوم کو اکساتا ہے، جوش دلاتا ہے اور رہنمائی کرتا رہتا ہے. رہنمائی کس چیز کی؟ حب الوطنی کے، کہ ملک کے لیے حب الوطنی کو اجاگر رکھنا ہے، اس جذبے کو مرنے نہیں دینا. جن لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے وہ غلام بن جاتی ہیں. جی. In the words of S.W. Scott، یہ ہسٹورین ہے، S.W. Scott کے الفاظ میں، a man devoid of patriotic spirit، وہ شخص جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہوتا، جو شخص حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے، is like the one، وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے، who breathes there، جو سانس تو لیتا ہے، the man with soul so dead، لیکن اس کی روح اتنی مردہ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح مردہ ہوتی ہے، اتنی مردہ ہوتی ہے. who never to himself hath said، hath mean has، hath بھی had بھی کہہ سکتے ہیں. جی. جس نے اپنے آپ سے کبھی نہیں یہ کہا ہوا ہوتا this is my own my native land، یہ میری اپنی ذاتی آبائی سرزمین ہے، یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ وہ اپنے آپ سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ غدار ہوتا ہے. جی. انگریزوں کا، امریکن کا، وہ کبھی بھی یہ اپنے آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محب وطن ہوں. یہ حب الوطن ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت اپنے ملک سے کرنے والے ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں. جی. اچھا جی. یہ تو آج کا جو ہے چیپٹر ختم ہو گیا ہے، یونٹ. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو ختم کروں، اس کے تھوڑے سے میننگ میں ضرور بتاؤں گا، تو آئیے دیکھتے ہیں. جی. مدر لینڈ یا مدر لینڈ، اوکے، مادر وطن. ڈیووشن، لگن، وفاداری، والہانہ وابستگی، دلی وابستگی. ولنگ، رضامند، تیار. سیکریفائس، قربانی. نیڈ ارائزز، ضرورت پیدا ہوتی ہے. اوکے. comes from، سے تعلق ہونا. اوکے. where do you come from، where do you come from، کہتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق کہاں سے، تو comes from سے تعلق ہونا، سے نکلا ہے، کسی چیز سے نکلنا. جی. countryman، ملک کا باشندہ. is considered، تصور کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے. commendable، قابل تعریف، قابل ستائش. strength، طاقت. courage، جرأت، ہمت. interest، مفاد.
sovereignty خود مختاری, integrity سلامتی سالمیت, supreme values اعلیٰ اقدار, compromise سمجھوتا کرنا, اگریمنٹ کرنا کسی سے. ہم کر سکتے ہیں کسی سے اپنے ملک کی عزت کا سودا؟ نہیں کر سکتے. اوکے, رینڈر انجام دینا, سر انجام دینا, پریزرویشن تحفظ, پروٹیکشن حفاظت, ٹریڈیشنز روایات, سب کانٹیننٹ بر صغیر, سینس آف آئیڈینٹی شناخت کا احساس, سیکیورنگ حاصل کرنا, سیپریٹ الگ یا علیحدہ, ڈیولپ فروغ دینا, گیلونائزز اکساتا ہے ابھارتا ہے. نیکسٹ یونائٹڈ, یونائٹڈ بھی ٹھیک ہے, متحد کرنا. اوکے, یا متحد کے معنی بھی آ جاتا ہے. اسپرٹ جذبہ, میکس us stay alert ہمیں چوکنا رکھتا ہے. اوکے, ان دا ویک آف کے مقابلے میں, کے نتیجے میں, کے بعد یا کی وجہ سے, یہاں کیا مراد ہے؟ کے وقت. اوکے, فارن انویژن غیر ملکی حملہ, انسٹنسز مثالیں, لے ڈاؤن قربان کرنا, ڈیفینس دفاع, امبریسڈ قبول کرنا گلے لگانا, مارٹرڈم شہادت, بریولی بہادری سے, اوارڈڈ عطا کیا, ملٹری یا ملیٹری عسکری یا فوجی. اوکے, فیلنگ احساس, انسپائرڈ اکساتا ہے یا ابھارتا ہے. نیٹو لینڈ آبائی سرزمین, مقامی سرزمین, جہاں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے, جہاں اس کے آباء و اجداد پیدا ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نیٹو لینڈ. ڈیوائڈ خالی ہونا کسی چیز سے, کسی جذبے سے کمی ہونا. اوکے, that's good enough for today. May Allah Almighty protect you all.